ول جیکس اور عادل رشید کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں یہ پاور پلے میں، جس طرح ویریشنز ہیں ان کے پاس، بیٹرز کو پھنسا سکتے ہیں؟ دیکھیں آپشنز تو ہیں. اگر آپ انگلینڈ کے انڈیا کے لیفٹ ہینڈڈ بیٹرز کی بات کرو تو اگر آپ ایشان کشن یا آپ ان کے ابھیشیک ہے، آف سپنرز نہیں آؤٹ کیا ہے. ہاں بالکل. اگر آپ پرسنٹیج دیکھو تو آف سپنرز نے بہت زیادہ جو ہے وہ پرچیز لی ہے ان دونوں بیٹسمین کے خلاف. تو آبویسلی کپتان جو ہے وہ انکلائنڈ ہوگا کہ ان کو یوز کیا جائے. لیکن اس پچ کے اوپر 3 فاسٹ بولر بھی کھلانا لازمی ہے، کیونکہ اگر آپ بالنگ سیکنڈ کرتے ہو تو گرپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ویسٹ انڈیز کے بالرز لیفٹ آرم سپنرز دونوں عقیل اور موتی تھرو آؤٹ دا ورلڈ کا بڑی اچھی بالنگ کرتے آ رہے تھے، لیکن فائنل میں ان کو گیند کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. آرام سے ان کو چوکے لگ رہے تھے، بیٹسمینوں کو کوئی مشکل نہیں ہوئی. سو آئی تھنک کہ ان کنڈیشنز میں جہاں پہ تھریٹ ہو کہ آس پڑ سکتی ہے، وہاں پہ آپ کو 3 فاسٹ بولرز جو ہیں وہ اپنی ٹیم میں کھلانا ضروری ہوتے ہیں. اور یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ کن اوورٹن کو یہ بالکل سوچیں گے ڈالنے کا، اس کے علاوہ کون ہوگا، یہ ان کو ڈیسیژن کرنا ہے. اچھا، ہم نے لاسٹ میچ میں بھی دیکھا کس طریقے سے جو کاز کیا، ہم جب بات کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کو، آپ نے ہمیشہ ڈسکس کیا سلمان کہ پاور پلے ڈیسنٹ بھی ہو سکتا ہے، 48 49 اگر 45 بھی ہے، اور اگر آپ مڈل اوورز کو یوٹیلائز کرو تو بھی یو کین ون دا میچ. لیکن ساؤتھ افریقہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو لانچ کیا انہوں نے اپنی اچھی اننگز وہ 12 سے 18 اوورز کے درمیان تھا، وچ واز ٹو لیٹ. سو آپ کو لگتا ہے دونوں ٹیمز کے لیے جو مڈل اوورز ہے اٹ از گوئنگ ٹو پلے اے کروشل؟ اٹ وازنٹ ٹو لیٹ، اٹ واز دا سرکمسٹانسز نا. آپ کے 5 آؤٹ ہو گئے ہیں پہلے 10 اوورز میں، تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ، ہاؤ ول اے ٹیم لانچ؟ جب وکٹیں ہی گرتی جا رہی ہیں تو لانچ نہیں ہو رہا تو وکٹس گر رہی ہیں نا. سو اٹ از only one of them can exist, they can't coexist کہ وکٹیں بھی گر رہی ہیں اور لانچ ہو رہا ہے، یہ اکٹھا نہیں ہوتا. they don't go together, parallel نہیں ہوگا یہ. so what happened was they lost wickets and they kept losing wickets on regular intervals, and that's the reason why the launch came at a very late time. اور اسی وجہ سے ٹوٹل کا میگنیٹیوڈ بھی وہ نہیں تھا what South Africa were initially looking for. had they looked for 160-70 runs they would have ended up close to or maybe beyond 200. تو یہ ایک چیز ہے جو بیٹنگ کی اپروچ ہے. پروبیبلی جب آپ 7 میچ جیتے ہوتے ہیں نا، ایوری تھنگ از گوئنگ یور وے، سو ٹیمس کین تھنک ڈفرینٹلی. کچھ ٹیمیں کاشیس اپروچ کے ساتھ 8واں میچ کھیلتی ہیں کہ یار اس میں وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم پچھلے کو بھولیں اور اس میچ پہ فوکس کریں. آج جو ان کی بیٹنگ تھی نا، اس میں ایسا لگ رہا کہ پچھلی بیٹنگ وہ بھولے نہیں تھے اپنی ٹورنامنٹ میں. وہ جو گڈ ڈیز تھے نا، دے آر اسٹک ان دیئر ہیڈ. سو ایٹ ٹائمز اٹ از گڈ ٹو فورگیٹ ایون یور گڈ ڈیز، بیکاز ایوری بال جو آپ کھیلتے ہیں، اچھی کھیلیں یا بری کھیلیں، the trick in batting is to forget the previous ball. It is very important. اور سلمان، انہوں نے اپوزیشن کو ریسپیکٹ نہیں کیا. وہ کیسے کرنا تھا، ان کا تو ذہن ہی اور طرف چل رہا تھا. اگر آپ اپوزیشن کو ریسپیکٹ نہیں کرتے بالکل تو یہ آپ کو کئی دفعہ آ کے دبوچتا ہے بہت زور سے اور پنچ بھی کرتا ہے. سو آئی تھنک یہ دونوں ٹیمیں جو آج سیمی فائنل کھیل رہی ہیں وہ بھی اس چیز کو جو ہے سامنے رکھیں گی کہ بھائی انگلینڈ ٹھیک ہے گرتی پڑتی آ رہی ہے سیمی فائنل میں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو وہ بھی ذرا احتیاط برتیں گے انڈیا کے جو پلیئرز ہیں. سلمان بھائی، اگر جوس بٹلر کی ہم بات کریں، پچھلے 5 میچز میں صرف 60 رنز ہیں، پاکستان کے خلاف 2 رنز، نیوزی لینڈ کے خلاف 0 پر وہ آؤٹ ہوئے. آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں فل سالٹ پہ بھی پریشر آتا ہے کہ 7 والا بیٹر کا بالکل پرفارم نہیں کر پا رہا اور مجھ پہ ہی ساری ذمہ داری آ جاتی ہے ہمیشہ کروشل میچز میں؟ وہ کون سی لے رہے ہیں ذمہ داری، وہ بھی 7 مقابلے پہ چلا جاتا ہے. ہی ہیزنٹ اسکور مینی رنز، وہ کوئی کنسسٹنٹ پرفارمنس اس کی بھی نہیں ہے. بیسیکلی ان میں سے پلیئر جو ہے ڈپینڈیبل وہ بٹلر ہی ہے. اٹس اندر تھنگ کہ وہ رنز نہیں کر رہے، لیکن آؤٹ آف دا 2 اگر آپ نے ایک پک کرنا ہو کہ یار مجھے ایک بندہ میچ جتائے گا تو یو وڈ پک بٹلر آن موسٹ ڈیز. وہ تو اب اس کی ایک اسٹریک چل رہی ہے، بٹ جیسے عامر بھائی نے کہا نا کہ کچھ پلیئر ہوتے ہیں جو بڑے اوکیزن پہ ایوری تھنگ اسٹارٹس ٹو کم بیک، ریٹرن آ جاتی ہے. سو انگلینڈ نے اس کو باہر تو بٹھانا نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ انڈیا یہ ضرور کرے گا کہ اس کو آؤٹ آف فارم ہے تو اس کو آؤٹ آف فارم ہی رکھا جائے، بیکاز اف ہی پلیز 10 overs so he can be as dangerous as any player in T20 circuit. وہ وہاں سے چھکا مارتا ہے. بڑے کم پلیئر ہیں دنیا کے جو اس اینگل سے پاور کریٹ کرتے ہیں، لو فل ٹاسز کو، ریمپ شاٹس کو. پیس ڈزنٹ میٹر ٹو ہم. تھوڑا سا شارٹ آف لینتھ اسپنر کرے تو وہ راکس آن دا بیک فٹ. فٹ بہت ہے، اس کی آرم اسپیڈ بڑی اچھی ہے، اور جو بڑے شاٹس ہیں نا وہ بڑے ایزیلی نیچرل لگتا ہے بڑے شاٹس کھیلتے ہوئے. سو آئی تھنک کہ ہز کمنگ ان ٹو فارم could be a headache to any opposition، انڈیا ہو یا کوئی بھی ہو. اچھا، ہم نے کل کا میچ دیکھا، ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا، لیکن نیوزی لینڈ نے تو پوری سچویشن بدل دی. سو اس نیوزی لینڈ کے جیتنے کے بعد اب انگلینڈ کی ہم جو بات کرتے ہیں، بیکاز ایوری بڈی از
On the other hand, they're expecting کہ ٹیم بھارت will dominate. تو اگر آج لیٹس سے اگر انگلینڈ میچ جیت جاتا ہے تو یہ ورلڈ کپ از اٹ گوئنگ ٹو بی مور اوپننگ, کیا سچویشن اختیار کرے گا یہ؟ دیکھیں ایک پرانی رائیولری جو ہے وہ سامنے آئے گی نا, نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی رائیولری ہے, ایشز جو ہے آفٹر انڈیا پاکستان از دا بگیسٹ رائیولری, اور اس کے بعد یہ رائیولری بھی جو ہے وہ کرکٹ میں میٹر کرتی ہے. اور نیوزی لینڈرز وہ ہرٹ جب یہ لاسٹ ٹائم ان کے خلاف کھیلے ورلڈ کپ 2019, جس میں ایک ایپیسوڈ ہوا جس کے اوپر یہ جیت رہے تھے میچ, بلے سے لگ کے چوکا ہو گیا, ان کے ہاتھ سے میچ نکل گیا. سو یہ بھی ٹرائی کریں گے کہ فائنلی اتنے ہم سیمی فائنلز میں اتنے فائنلز میں ہم نے فیچر کیا ہے لیکن ہم جیت نہیں پائے. اب یہ کچھ نہ کچھ سوچ کے آئیں گے کہ اگر ہمارے پاس ایکس فیکٹر مسنگ تھا تو وہ کون سا ایکس فیکٹر ہوگا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایکس فیکٹر جو ہے وہ ہینری اور لوکی فرگسن ہو سکتے ہیں. جس اگریشن کے ساتھ انہوں نے کل والے میچ میں بالنگ کی, اگر وہی اگریشن یہ دکھاتے ہیں. سلمان نے ایک بات کی تھی پچھلے میچ میں, وہ یہ تھا کہ سیمسن کو باؤنسر نہیں ہوا اور اس کو اس کی کمفرٹ زون میں ہی رکھ کے اس کو کھیلنے دیا. سو آئی تھنک یہ اگر فائنل میں آتے بھی ہیں تو یہ ان کے پاس ایکس فیکٹر ہو سکتا ہے. اگر یہ اچھے نیا بال کر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ورو تو کریٹ کر سکتے ہیں. سلمان اگر میں آپ سے پوچھوں وہ ٹیم جن کے پاس ایکس فیکٹر نہیں ہے, جن کے پاس ایکس فیکٹر تھا, they collapse and I don't know what happens today but in case it happens how would you enjoy the tournament? دیکھیے بات یہ ہے کہ all the good teams they are in the top 4 جنہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے currently. So there is not a team in this 4 کہ جس کو آپ کہیں یار اس کا نہیں آنا بنتا تھا. So whoever wins from here on they deserve to win. ٹھیک ہے, it's just a matter of کہ کون اس دن کیا کرتا ہے. ایکس فیکٹر نہیں ہے لیکن اگر یہ ورلڈ کپ جیت گئے تو ان میں کوئی ایکس فیکٹر پیدا ہو جائے گا. For the rest of his career he will carry an X factor. Being a world champion itself is an X factor. So they have now a chance where they all can carry the tag of X factor. کیونکہ ورلڈ چیمپئن ملکوں کی ہسٹری میں یاد رکھے جاتے, اتنی فریکوینسی نہیں ہوتی ہے. یہ 8 ICC کے فائنل کھیل گئے ہیں ٹل ڈیٹ. نیوزی لینڈ سب سے کم آبادی والا ملک ہے, کرکٹ ان کی پہلی گیم نہیں ہے, پہلے یہ رگبی کھیلتے ہیں. بلیک کیپس جو ان کو کہا جاتا ہے وہ ان کا آل بلیکس کا جو رگبی ہے دیٹ از دا نمبر 1 اسپورٹ. اس کے بعد یہ 2-3 اور گیمز ہیں اینڈ دین کمز کرکٹ. سو فار دیم ٹو ڈو واٹ دے ہیو ڈن آن اے کنسسٹنٹ بیسز اٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. بہت زبردست ان کی آؤٹ پٹ ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ کرکٹ از ناٹ, دیکھیں نا وہ اپنے ملک میں جاتے ہیں وہ ایسا نہیں لگتا کہ کوئی پاپولر بندہ گھوم رہا ہے, وہاں ہم لوگوں کی طرح کوئی اتنی ان کی فالوئنگ نہیں ہے. ویئر ایز اے رگبی پلیئر اس کے لیے اسٹریٹ میں جانا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو ڈسپائٹ آل دیٹ دے آر کمپیٹنگ ایٹ دس لیول اینڈ ڈوئنگ دس ویل. تو آئی تھنک کہ ایکس فیکٹر بننے کا یہ بیسٹ موقع ہے, ورلڈ کپ جیتیں. بالکل. عامر بھائی اگر ہم ہیری بروک کی بات کریں, پاکستان کے خلاف سینچری ہے, ویسے وہ اس ایونٹ میں آف کلر نظر آئے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک اسٹریک انہوں نے کنٹینیو کر پائیں گے انڈیا کے خلاف, بھی کانفیڈنس آیا ہوگا سینچری سے؟ دیکھیں اگر آپ انگلینڈ کی بات کریں جو ہم نے پہلے بات کی کہ یہ ان کی کوئی اسموتھ سیلنگ نہیں ہے سیمی فائنل میں, محنت کر کے آئے, انڈیویجول پرفارمنسز کے اوپر آئے, لیکن ان کو ایک ایڈوانٹیج بہت بڑا ہے. وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ انہوں نے مشکل حالات میں میچ جیتے ہوئے ہیں. اگر آپ پاکستان والے میچ کی بات کریں, نیپال والے میچ کی بات کریں, پھر نیوزی لینڈ والے میچ کی بات کریں, وہ ایڈورس سچویشن سے انہوں نے یہ میچز جیتے ہوئے ہیں. جب ایک ٹیم مشکل حالات میں میچ جیتتی ہے تو اس میں کانفیڈنس آتا ہے, اس میں بلیف آتا ہے کہ ہاں یار اگر ہم ایز اے یونٹ کھیلیں, یہ تو انڈیویجول پرفارمنس کے اوپر ہم جیت رہے ہیں, اگر ہم ایز اے یونٹ کھیلیں تو ہمارے لیے تو جیتنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. اور یہ ٹیم جو ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ترن والا نہیں بنے گی انڈیا کا, یہ بہت زبردست کمپیٹ کرے گی کیونکہ ان کے پاس کوالٹی ان بالنگ ہے. تو جہاں ہم بات کریں انڈیویجول پرفارمنسز کی, آج وہ دن ہے جہاں پہ ٹیم انگلینڈ آئے اور ایز اے یونٹ پرفارم کرے اور وہ ایک ہسٹری کریٹ کر سکتا ہے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ آور اسپیشل ٹرانسمیشن, وی کال اٹ جوش جگادر, پریزنٹڈ بائی کلیئرمن, پاورڈ بائی گلو اینڈ لولی.